أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فذکر، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. فذکر، اے نبی جی آپ سمجھائیے، اگر سمجھانا نفع دے دے. سیذکر، سمجھے گا وہ، نصیحت حاصل وہ کرے گا، من یخشی، جس کے دل میں اللہ کی عظمت کے ساتھ اس کا ڈر ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دور رہے گا نصیحت سے وہ شخص جو بدبخت ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ یعنی دوزخ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها، پھر وہ مرے گا نہیں اس میں. ولا يحيى، اور زندہ بھی نہیں رہے گا. قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص. من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کی، پاک صاف ہوا. وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلی، اور نماز پڑھی. یہ سورہ اعلیٰ ہے. اس میں یہ ہماری تیسری مجلس ہے سورہ اعلیٰ کی. گزشتہ ہفتے ہم نے سنا تھا کہ دین آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے بھی. تو نبی صاحب کو کہا گیا کہ جب دین آسان ہے فذکر، تو آپ سمجھائیے، دین سمجھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کو حکم ہے، سمجھاؤ. ان نفعت الذکر، اگر سمجھانا نفع دے گا. مطلب ترجمہ دیکھنے سے تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہو تو سمجھانا چاہیے. لیکن قرآن کی دوسری آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھائیے، سمجھانا نفع دیتا ہے. تو دونوں کو ملا کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ سمجھانے میں نفع ہی نفع ہے، سمجھانے میں نفع ہی نفع ہے. اور یہ ایسا ہی جملہ ہے جیسے جملہ بولتے ہیں کہ جیسے میں اپنے لڑکے کو کہوں کہ تو یہ کام کر اگر میرا لڑکا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو کر، تیرے لیے کرنا ضروری ہے. اس میں نفع ہی نفع ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سمجھائیے، سمجھانے سے نفع ہوتا ہے. آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں وہ اثر ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اثر رکھا ہے، آج نہیں تو کل اثر کرے گا. بھئی کبھی کبھی گرمی بہت ہوتی ہے، کھڑکیاں بھی بند، دروازہ بھی بند، اے سی بھی چل، کولنگ نہیں ہوتا جلدی، لیکن اے سی چلتی رہے تو پھر کولنگ محسوس ہوتا ہے. ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ایسا ہے. تو ہمارے دلوں پر، ہمارے کانوں پر، آنکھوں پر
پردے پڑے ہیں، اس لیے اللہ رسول کی بات ٹکراتی ہے تو وہ ٹکرا کر وہ پردوں میں سوراخ کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ سوراخ۔ جیسے آپ نے اردو میں شعر پڑھا ہوگا، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو گھس جائے بے شبہ پتھر کی سل۔ پتھر بہت مضبوط ہوتا ہے اور کسی جگہ سے سوراخ سے ٹپا ٹپا پڑتا ہے، وہ ٹپا ٹپا بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ مضبوط پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو پانی میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ رسول کی بات میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اس لیے کبھی ہم کو ایسا آئے کہ یار تعلیم میں بیٹھتا ہوں پھر بھی باہر جا کے بھول جاتا ہوں، قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہوں باہر جا کے بھول جاتا ہوں، آدھا پارا سنا اب تک میرے اندر کوئی اثر نہیں آیا، تو یہ دھوکے میں نہیں آنے گا، اثر کرے گا اور اندر اثر بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نفع ہے، نفع کی چیز ہے، ہمیں بانٹنی چاہیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور نصیحت حاصل کرے گا جس میں ڈر ہے۔ دیکھو اللہ سے جس کو تعلق ہوگا تو اللہ کے کلام سے اس کو فائدہ ہوگا۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ جس کے اندر ڈر ہو، لیکن ایک ڈر تو ہوتا ہے شیر کو دیکھ کے، اور ایک ڈر مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، اپنے استاد کا ہوتا ہے، اپنے سرپرستوں کا ہوتا ہے، اپنے محسنوں کا ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا تو میرے امی کو کیسا لگے گا، میرے ابا کو کیسا لگے گا۔ تو ان کی عظمت ہے ہمارے دل میں، ان کی محبت ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ آج تک کتنے ماں باپ ایسے کہ کبھی ایک ہاتھ بھی نہیں لگائے اپنے بچوں کو، لیکن بچوں کے دل میں محبت کی وجہ سے ایک ڈر ہے کہ میرے امی کو کیسا لگے گا، میرے ابا کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ ڈر ہونا چاہیے، تو اس کو پھر قرآن کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اثر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اثر کس کو نہیں ہوگا؟ تاکہ بدبخت کو نہیں ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جس میں بدبختی ہے، جس کا دل سخت ہو گیا ہے تو اس کو اثر نہیں ہوگا، تو پھر کہاں اثر ہوگا؟ وہ زندگی بھر ایسے رہ کر الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جہنم میں جائے گا۔ وہ کفر کا پردہ ہے، نفاق کا پردہ ہے، شرک کا پردہ ہے، اندر بات جا نہیں رہی، اس لیے کہ پردے کی وجہ سے وہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ یہ آدمی سنے تو کھرا، سنے تو آج نہیں کل اثر ہوگا، لیکن سن ہی نہیں رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے، تو پھر یہ اور دور ہوتا چلے گا، اس لیے کہ اس کے قریب آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر جہنم میں کیا ہوگا؟ نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ کیا مطلب؟ نہ مرے گا، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو اس کی سختی دیکھے گا تو وہ موت کو پکارے گا، تو اللہ اور فرشتوں کی طرف سے جواب آئے گا ایک موت نہیں، بہت ساری موت پکار تو بھی کام ہونے والا نہیں ہے۔ ایک موت نہیں، کئی موت کو پکار، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دعوا ہنالک ثبورا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب ان کو تنگ جگہ میں باندھ کر بیڑیوں کے ساتھ ڈالا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں وہ موت کو پکاریں گے، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت اور ایک ہلاکت مت پکارو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت ساری موت پکارو لیکن کوئی فائدہ ہونے، اس لیے کہ وہاں موت کو موت آ گئی۔ دنیا میں آخری سٹیپ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ حالات میں ہوتا ہے تو سوسائڈ کر لیتا ہے،
کہ بھائی نجات مل جائے گی، یوں سمجھتا ہے کہ یہ سب جھمیلوں سے نجات ملے گی، ایسا سمجھتا ہے، لیکن آخرت میں یہ آپشن بھی نہیں ہے۔ تو کہا مرے گا نہیں وہ، اور اس کے بعد فرمایا جیے گا بھی نہیں۔ تو بھئی تیسری تو کوئی شکل ہی نہیں ہے، جب مرے گا نہیں جیے گا نہیں تو کرے گا کیا؟ زندگی تو ہوگی، لیکن زندگی میں بھئی جیسے کبھی کسی آدمی کو حالات میں ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، ایسا نہیں بولتے، نہیں بولتے۔ صبح ہوئی شام ہوئی یہ ٹینشن وہ لفڑا، کبھی دواخانہ کبھی یہ اور یہ، آدمی کہتا ہے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے جھمیلوں والا، اس سے اچھا تو مر جاتے تھے، ایسا بولتا ہے۔ ارے بولتا نہیں بولتا؟ تو اتنی سختی ہوگی وہاں پر، تو وہاں جینا بھی جینا نہیں لگے گا، اس لیے کہ جینے کا مزہ تو کب آتا ہے؟ جب راحت میں ہو آدمی، کھانا وقت پر ملے، دوست وقت پر ملے، ضروریات کی زندگی وقت پر ملے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی، تاکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حالات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کامیابی کے اصول بتائے، 3 اصول بتائے کہ جس کو بھی کامیاب ہونا ہے اس میں 3 باتیں چاہیے۔ قد افلح، اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گیا، تاکہ کون؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کر۔ پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ ایک پاکیزگی اندر کی ہوتی ہے، اندر کی، دل کی۔ تو دل کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں سے شرک نکال دیا۔ کس کو نکال دیا؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، شرک۔ میرا دھندہ بھی میرا معبود نہیں، میرا کھیت بھی میرا معبود نہیں، میرا سیٹ بھی میرا معبود نہیں، میری ایجوکیشن والی ڈگری بھی میرا معبود نہیں، مجھے جہاں سے کچھ آتا جاتا دکھ رہا ہے وہ بھی میرا معبود نہیں۔ شرک نکال دیا، نفاق کی گندگی نکال دی کہ بھئی دیکھنے کو مسلمان لیکن اللہ رسول کو دل سے نہیں مان رہے، تاکہ اس کو بھی دل سے نکال دیا، اللہ رسول کو دل سے ماننا۔ کفر کی گندگی نکال دی، اس لیے کہ کفر شرک کو قرآن نے گندا کہا، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، نجس ناپاکی، یعنی بھئی کسی کا دھندہ ہو تو اس کو ناپاک مت کہیے ہو، یہاں اندر کی ناپاکی مراد ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ سب ناپاک، کفر کی گندگی نکالنی ہے اپنے اندر سے، اور پاکیزگی بٹھانی ہے، تاکہ کیا؟ تاکہ ایمان، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی بڑائی کا یقین، اللہ کی طاقت کا یقین، اللہ اکیلے سب کچھ کرتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو بٹھانا ہے۔ یہ ہوا دل کی پاکیزگی کا حال۔ اس کے بعد آتی ہے پاکیزگی بدن کی پاکیزگی، تاکہ بدن پر ناپاکی اور گندگی نہیں۔ ناپاکی تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی پیشاب کے قطروں سے بچے، استنجے میں صفائی رکھے، بے وضو نہ رہے، بے غسل نہ رہے، بے غسل رہنے میں پوری نحوست، اور باوضو رہنے میں تاکہ پوری برکت، باوضو سفر میں بھی برکت، باوضو دندے میں جاوے تو بھی برکت، باوضو ڈرائیونگ کرے تو بھی برکت، برکت ہی برکت، اور باوضو رہا اور مر گیا تو شہید، تاکہ وضو والا رہ گیا۔ کئی بزرگوں کی اولاد کو دیکھا کہ اثر بعد کھیل رہے، کھیلنے کے بعد پیر دھو کے مسجد میں مغرب میں، ارے بھائی کسی نے کہا کہ یہ لوگ، ان کو کسی نے سکھایا کہ نہیں وضو کرتے کہ نہیں کرتے، تاکہ یہ کھیلتے وقت بھی باوضو ہوتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بچہ مسجد میں گیا نماز پڑھنے، روزانہ جا رہا ہے، گھر سے آ رہا ہے اور ڈائریکٹ مسجد میں گھس کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی بوڑھے میاں نے کہا کہ بھائی تجھے کسی نے سکھایا نہیں کہ وضو کرنے کا کہ نہیں؟ تاکہ اصل میں گھر میں تعلیم ہوتی ہے، امی جان نے تعلیم میں پڑھا کہ گھر سے وضو کر کے نکلے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو میں حج عمرے کا ثواب لینے کے لیے نکلتا ہوں گھر سے وضو کر کے۔ ہاں، تعلیم کی برکت شروع کرنی چاہیے، میں تعلیم اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ وہ مولانا آئے تھے پرسوں ترسوں، آپ لوگ بھی آئے تھے بہت سارے،
انہوں نے کہا کہ اب ساری ذمہ داری ماں باپ پر آ گئی، اپنے بچوں کو ایمان پر رکھنا۔ کہ دیکھو حکومت کی محنت ہمیں مرتد بنانے کی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی، جیسے جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ بوڑھوں پر محنت مت کرو، نیو جنریشن پر محنت کرو، کہ بوڑھے تو ابھی پکے ہو گئے، جس حالت میں ان کے لیے دعا کرو۔ نیو جنریشن پر اس لیے بار بار اسٹوڈنٹ کا جوڑ ویکیشن میں جماعت میں لے جاتے ہیں۔ تو حکومت بھی یہی نئی ایجوکیشن پالیسی لا کر نئی نسل کو اگلے 30 سال میں مرتد بنانے کا پلان ہے۔ تو میں اور آپ ارادہ ایسا کریں کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں اور اپنے معاشرے میں ایسا ماحول تیار کریں گے اپنی اولاد کے لیے کہ ہم مریں گے ایک، لیکن میری 4 اولاد ایمان والی رہے گی۔ تو مرنے والا ایک ہوگا، ایمان کے ساتھ جائے گا، اور اس کی زندہ اولاد 4 ایمان۔ 1 کروڑ مریں گے، 4 کروڑ ایمان والے نئے تیار کر کے جائیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے، تو نئی نسل بچے۔ پھر وہ نیا عزم کرے دنیا کی۔ کہہ رہے تھے کہ RSS ابھی جو پلان ہے اس سے اوپر کا بھی پلان لے آوے تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہو۔ اگر ہم اس پر جم گئے، محنت کرنی پڑے گی۔ اور کہا مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہوں۔ کیسے؟ جس کو جب سیکھنا ہو اس کے لیے کوئی ملے یہاں سکھانے والا، ایسا نظام بناؤ۔ ٹرسٹیوں کو بھی کہا، امام صاحبوں کو بھی کہا کہ اب ڈیوٹی نہیں، آن ڈیوٹی 24 گھنٹے، ایمان والا 24 گھنٹے ڈیوٹی پر۔ تو اب امت کے ایمان کو بچانا ہے تو اسے 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہنا پڑے گا۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری، دعوت کے کام والے کی بھی، مسجد کے ذمہ داروں کی بھی، مول صاحبوں کی بھی، مؤذن کی بھی، گاؤں کے بڑوں کی بھی، سماج کے بڑوں کی بھی، اور ہر گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہو گئی کہ اسے اب عزم مصمم کرنا پڑے گا کہ مجھے زیادہ وقت اپنی دین کے لیے، اپنی اولاد کے دین کے لیے، اپنے مستورات کے دین کے لیے دینا پڑے گا۔ یہی علاج ہے، باقی کوئی علاج نہیں۔ نہ کورٹ سے انصاف ملنے کا ہے، نہ حکومت کو اچھا قانون بنانے والی ہے، نہ 56 حکومتیں ہمارے تعاون میں آنے والی ہے۔ ہمیں اپنی لڑائی خود خاموشی سے ایسے لڑنی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہاں، یہ علاج ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ لڑائیاں لڑی ہے، تب جا کے آج ایمان والے ہیں۔ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ قربانی کی جنت الگ ہے، مجاہدے کی جنت الگ ہے، نمازوں والی جنت بھی الگ ہے۔ جیسا جیسا مجاہدہ ایسی ایسی جنت ملے گی۔ کچھ دن کی پریشانی ہے، پھر تو بولو راحت ہی راحت ہے۔ اور وہ کچھ دن 60 سال بھی کتنے، تاکہ ادھر سے نکل کر اس گیٹ پر نکلے، اتنا جو وقت ہے 60 سال کا، ایسا لگے گا آخرت میں۔ کریں گے محنت تاکہ یہ پاکیزگی، اندر کی بھی پاکیزگی، باہر کپڑوں کی بھی پاکیزگی۔ کپڑے بھی ہمارے کیسے رہنے چاہیے؟ پاک صاف۔ اللہ نے کہا مسجد میں آؤ تو اچھے سے آؤ، داڑھی ہے کنگھی کریں گے، کپڑے ہے صاف رکھیں گے، عطر لگائیں گے، بالوں کو صاف محنت کریں گے ان چیزوں میں، پاکیزگی۔ ایسا نہیں، کبھی کبھی ہمارے دل میں کیا آ جاتا ہے کہ میں تو اتنی محنت کرتا ہوں کہ نہانے کی بھی فرصت نہیں۔ ارے بھائی گیرج والا تھوڑی ہے تو، گیرج والا یہ صبح میں نہا کے جاتا ہے اور شام کو آ کے نہاتا ہے، وہ بیچ میں نہیں نہا سکتا ہے، وہ کام اس کا ایسا ہے۔ ہم گیرج والے تھوڑی ہے۔ ارے بھائی ہم کام کریں لیکن صاف صفائی کے ساتھ کریں، منہ سے خوشبو آوے، بدن سے خوشبو آوے، تو لوگ مائل ہوتے ہیں۔ اخلاق کی پاکیزگی، بدن بھی پاکیزہ، کپڑے بھی پاکیزہ، سر کے بال، داڑھی کے بال بھی پاکیزہ، اور اس کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی پاکیزہ۔ جہاں دیکھو پھونکنا شروع کر دیا، یہ کوئی بات ہے؟ جہاں ہونا پچکارے مارنا شروع کر دیا، اور جہاں آیا ادھر ادھر کی بولنا شروع کر دیا۔ بولے تو کہاں سے شروع کرے؟ بھائی بہن سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاق کی پستی ہے یہ، اور کیریکٹر لیس کمیونٹی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کی پاکیزگی کو بھی صحیح کرنا ہے، بدن کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، یہ پاکی۔ مال کی پاکیزگی، کمائی میں ادھر ادھر نہیں، ڈنڈی نہیں مارنے کی، وہ ڈنڈی والا ڈنڈے میں چلا جائے گا۔
ڈنڈی والا کہاں چلا جائے گا؟ ڈنڈے میں چلا جائے گا، کیونکہ شیر کے ماتھے سوا شیر، میں نے ڈنڈی ماری میرے سر پر کوئی آئے گا۔ ایک واقعہ سنایا تھا، کاتب صاحب آئے تھے یہاں پہ ترکیسر والے، کہا کہ کچھ ڈاکو لوگ ایک آدمی کے پاس گئے اور اس کا گھوڑا لے آئے چوری کر کے، نوکر کے پاس سے اٹھا کے لے آئے۔ اب ہوا یہ کہ اب بیچنے کا تھا، مارکیٹ میں گئے چاروں بیچنے کے لیے، تو جو چوروں کا جو مین تھا وہ کہا میں آتا ہوں، تم ذرا اتنے بھاؤ میں بیچ دینا۔ تو بیچارہ اپنا گھوڑا ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا، اس نے دیکھا کہ یار 4 آدمی لے کے کھڑے، ان سے بھیڑ تو سکتے نہیں، تو اس نے کہا کہ گھوڑا کتنے کا تھا؟ کہ اتنے کا، کہ یار بہت قیمت ہے اس کی، تو چلو کوئی بات نہیں میں لیتا ہوں، لیکن مجھے ٹرائی مارنا پڑے گا، ایک مرتبہ اتنی قیمت دوں گا، تاکہ کوئی بات نہیں یہ لو۔ گیا وہ، پھر آیا ہی نہیں۔ پھر وہ ڈاکو کا سردار آیا اور کہا کہ کیا ہوا؟ تاکہ گھوڑا چلا گیا، تاکہ چلا گیا کتنے میں؟ تاکہ جتنے میں آیا تھا، جتنے میں آیا تھا اتنے میں چلا گیا۔ سمجھ پڑی؟ اس لیے بہت ہوشیاریاں ہم مارتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، اور بہت سارے، اللہ کرے ہم میں سے کوئی نہ ہو، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا تو ایک میچ ہو گیا آج، دکان بند کر کے چلے۔ 50 روپے کا ٹفن 300 روپے میں بیچ ڈالا، اور 100 روپے کا چارجر اوریجنل کر کے گارنٹی کی تاریخ بھی لکھ کر 250 میں بیچ دیا۔ ٹھیک ہے، کب تک یہ 150 کا نفع چلتا رہے گا؟ پریشان رہے گا۔ اس لیے مال کی پاکیزگی بھی ضروری، مال کی پاکیزگی میں زکوٰۃ، صدقہ، صدقہ فطر، واجب حقوق اور اس کے ساتھ حلال کمائی، یہ ضروری ہے۔ اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لے وے، فَصَلَّى، اور نماز پڑھے، ذکر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور پاکیزگی بھی۔ یہ 3 چیزیں ہم میں آئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ آگے ایک اور چیز ہے جو انشاءاللہ آخرت کے عقیدے کو بیان کیا ہے، جو ہم اگلی مجلس میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی والی زندگی نصیب فرماوے، اور قرآن کی نصیحتوں کو خوب سن کر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔